بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، گرامی قدر صدر جلسہ شیخ الاسلام فقیہ عصر حضرت علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہ، علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں اور میرے نوجوان بچوں اور گھروں میں سننے والی میری محترم ماں اور بہنوں اور پیاری بچیوں، الحمدللہ آج اس مبارک کانفرنس میں ہم ہر سال کی طرح ایک مرتبہ پھر یہاں شریک ہوئے ہیں۔ یہ حضرت علامہ صاحب کا حکم بھی ہے اور ہم ثواب کی نیت سے شریک ہوئے ہیں۔ تقریب کا نہ تو ہمیں دعوت تھی اور نہ ارادہ تھا، لیکن صرف یہ ہے کہ یہ حاضری لگا رہے ہیں۔ جیسے آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ حضرت علامہ صاحب دامت برکاتہ ہماری وہ عظیم ہستی ہے کہ ہمارے جیسے میرے رفیق محترم حضرت علامہ قاری طیب صاحب سے پہلے فرما رہے تھے کہ ہماری پیدائش سے بھی پہلے جنہوں نے ختم نبوت فتنہ ختم نبوت کا تدارک کیا، جتنے بلکہ فتنے آئے انہوں نے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر زمانے میں ان فتنوں کا تدارک کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت علامہ صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ میرے عزیزان محترم، ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، آپ اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو دیکھیں کہ خلفائے راشدین میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت کی مدت ہے وہ سب سے مختصر ہے، اور اس مختصر مدت میں وہ عظیم ہستی، وہ اللہ والے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چنا اور جنہوں نے اتنی قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک ایسا کام لیا کہ اس کے ماں باپ جتنے بھی آئے وہ مشکلات اور پریشانیاں ان کے سامنے نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو صورتحال پیش آئی وہ یہ تھی کہ ایک طرف زکوٰۃ سے لوگوں نے انکار کر دیا اور دوسری طرف مسیلمہ کذاب کا فتنہ عروج پر تھا، اور یوں سمجھیے کہ اس زمانے کے جو اکثر قبائل تھے، majority of the tribal areas of the Arabian Peninsula, they were all renegated from Islam. They all turned away from Islam at the time of Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. That was a tragedy which was never faced after that. یہ ایک ایسی ٹریجڈی تھی کہ اس کی مثال نہیں۔ صحابہ کرام مرض گئے، لیکن اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور اکثر و بیشتر کو اللہ کے راستے میں بھیج دیا۔ صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی، فکر ہوئی، most of them were worried and they said, "Oh Khalifat Allah, what are you doing? You're going to lead us into disaster." But he said, this is a crucial moment. This is the survival of deen. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں صحابہ کرام کو اس طرح سے اس میں شہید کرنے کو گوارا سمجھا، لیکن اس فتنے کو ایسا ختم کیا، جو منکرین ختم نبوت کا فتنہ تھا ان کو ایسا ختم کیا کہ اس کے بعد کوئی بھی ایسا
مسیلمہ کذاب لیول کا کوئی دجال اور خبیث اور ملعون صدیوں تک کھڑا نہیں ہوا. چھوٹے موٹے ہوتے رہے, they were semi functional but there was not a big. لیکن ابھی حال میں جو یہ فتنہ ہمارے سامنے ہے یہ ایک بہت بڑا عظیم فتنہ ہے. And the reason people don't understand why this fitna is such a big, because this is a duplication of Islam. یہ اسلام کی simply a parallel Islam. They have created a parallel Islam that what confuse the young people. ایسا اسلام کے مقابلے میں ایک دوسرا اسلام کھڑا کیا. اب جس کو آپ ام المومنین کہتے ہیں, قادیانی اس کو ام المومنین کسی اور کو کہتے ہیں. اب میں ناموں میں نہیں جاتا ہوں, اس لیے کہ ہم جب نام لیتے ہیں تو قادیانی کہتے ہیں look at this, they are such a shameful people, they talk about our Umm al-Mu'mineen, they talk about our women, they talk about different things. We are not talking about anything, we are just simply saying that you are duplicating the terms of Islam. If you have your own terms, you should use them. اگر آپ کے پاس اپنے کوئی terms ہیں وہ لائیں, اسلام کے terms کو کیوں آپ ڈپلیکیٹ کر رہے ہیں؟ اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں تشویش پیدا کی جائے, کنفیوژن پیدا کی جائے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانفرنسیں ہو رہی ہیں, جتنی بھی کانفرنسیں ہو رہی ہیں, ان سب میں الحمدللہ برمنگھم میں ہو رہی ہیں, یہاں ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ بریڈ فورڈ میں جمعیت علماء برطانیہ کی 1 جولائی کو کانفرنس ہو رہی ہے, اور 3 جون کو سیرت کانفرنس ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جتنی اور کانفرنسیں ہو رہی ہیں, یا جو ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے لندن کے اندر برمنگھم سینٹرل ماسک میں, ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بیدار کیا جائے اور ہمیں ہماری یہ رہنمائی کی جائے کہ وہ صحیح عقیدہ کیا ہے جس کے اوپر ہم مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے جو ہے اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکیں. میرے عزیزان محترم, جو کہ وقت مختصر ہے اور یہاں بڑے بڑے مہمان موجود ہیں جنہوں نے تقریریں کرنی, میں ایک اور حافظ ممتاز صاحب دامت برکاتہم نے اپنے تقریر میں وہ کوئین وکٹوریہ کے بارے میں مرزے کے کئی وہ جو ہے نا اقتباسات سنائے, اور وہ کلونیل دور تھا, that was colonial time. یہ استعماری زمانہ تھا جب برطانوی سامراج نے ہندوستان پہ قبضہ کیا ہوتا. اس لیے یہ اس قسم کی تقریروں کے اقتباسات لے کر کے یہ ہمارے خلاف ہو سکتا ہے یہاں سے رپورٹنگ بھی ہوتی ہوں. کہتے ہیں یہ جو ہے نا دیوبندی یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت کنٹری میں ایٹماسفیئر یہ ہے کہ کوئینز کی ڈائمنڈ جوبلی منائی جا رہی ہے, اور یہاں سے یہ ایک ایٹماسفیئر, ایک پیغام, غلط پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلک کے اعتبار سے بھی, دین کے اعتبار سے بھی, اور اسلام کے اعتبار سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ قانون کے پابند لوگ ہیں کہ ہم نے کبھی ہمارے الحمدللہ کوئی بھی کسی مسجد کے بارے میں انگلی نہیں اٹھا سکتا, کسی ادارے کے بارے میں انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہم اس ڈائمنڈ جوبلی سیلیبریشن کے بارے میں بات نہیں کرتے, اس لیے کہ majority of people, those that are sitting here, they have already taken the oath of being subject to the Her Majesty government. اور اس قانون کے تحت اکثر و بیشتر لوگوں نے جو یہاں حاضرین مجلس ہیں یہ نیشنلٹی ہولڈر ہیں جن کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے قانون کے اندر. تو اس لیے اس غلط فہمی کو دور ہونا چاہیے اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ جو کانفرنس ہیں اللہ کے لیے اس میں نوجوانوں پر کنسنٹریٹ کریں اور انگلش کے اسپیکرز لائیں. ہمارے جو ماشاءاللہ جو اکادرین تشریف لاتے ہیں وہ اس کا اہتمام کریں بجائے اس کے کہ خود تقریریں جو ہے کریں. نوجوان کو we need people like Hafiz Mumtaz and others who we can bring them forward so they can enlighten our youngsters and tell them that why we are talking about these things. And without the mentioning of any sect, we must explain the belief, the fundamental belief of Islam. That's what Allah did when we were young. That's what our other elders did when we were young. And that's what they have wrote about it when we were young. My respected brothers and sisters who are listening far away and far apart in other places, all of you come together and actually learn the deen of Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, because knowledge is the light, al-ilmu nurun. Light, knowledge is the light, and with the light Allah subhanahu wa ta'ala guides you to the right path. May Allah subhanahu wa ta'ala accept ulama's
going to be on the 1st of July. تو میں آپ تمام حضرات کو جمعیت علماء برطانیہ کی بریڈ فورڈ کی 1 جولائی کی کانفرنس میں دعوت دیتا ہوں، جس میں الحمدللہ دیگر علماء کرام کے علاوہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم قائد جمعیت علماء اسلام پاکستان تشریف لائیں گے، اور ہندوستان سے بھی حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم نائب محترم دارالعلوم دیوبند کی آمد متوقع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔